آج ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کشمیر اگر رکا ہوا ہے، مسئلہ کشمیر اگر حل نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ ہم لوگ ہیں، اس کی وجہ ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں. 2.5 کروڑ عوام پہ 12 لاکھ فوجی نے اگر قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ 12 لاکھ زیادہ بہادر ہیں اور یہ 2.5 کروڑ جو ہے ان کو کوئی جو ہے وہ ان میں بہادری نہیں ہے، ان میں غیرت نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے. آج بھی ہم اگر چاہیں، یہاں کے لوگ چاہیں، یہاں کی برادریاں چاہیں، یہاں کے قبیلے چاہیں تو ان دونوں فوجوں کو یہاں سے نکلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. ہماری آپ سے یہ اپیل ہے، نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ اس تحریک کے ساتھ جڑیں، اس تحریک کے ساتھ جڑیں. یہ جو آپ کو بتاتے ہیں کشمیر آزاد نہیں ہوگا، تمہیں نوکری نہیں ملے گی، تمہیں یہ نہیں ملے گا، تمہیں ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. ہم انہیں کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایجنسی والا پوچھے، اگر کوئی اٹھانے آئے، اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ کی روزی اور آپ کا رزق جو ہے وہ پاکستانی فوجیوں کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی ایجنسی والا آئے تو آپ اس کو لبریشن فرنٹ کے بندوں سے ملائیں، آپ ہمارے ساتھ اسے ملائیں، ہم اس سے بات کریں گے، ہم اس سے پوچھیں گے تمہیں کیا پریشانی. میرے محلے میں اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو محلے کے لونڈے ہی اسے گھیر لیتے ہیں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کس گھر میں جانا ہے؟ 50 سوال اس سے پوچھیں گے، شرارتیں بھی کریں گے، اور اس لیے کہ وہ اجنبی ہے. یہ 12 لاکھ اجنبی بندوقوں کو لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کے کیا ہمارے دلوں میں غیرت نہیں جاگتی ہے؟ کیا ہمیں جوش نہیں آتا ہے کہ یہ اجنبی ہمارے پانیوں پر، ہماری زمینوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، ہمارے وسائل لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پیس بنا دیا گیا ہے اور یہ پیس انہیں لیڈروں نے بنایا ہے جو آج گلی گلی محلے محلے میں پھر کر آپ کو جو ہے وہ سبز باغ دکھا رہے ہیں. نکلنا آخر پہ کالا باغ ہی ہے، سبز نہیں ہوگا. یہ آپ یاد رکھیے گا، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. لیکن اگر بہت سارے لوگوں کو یہ شوق ہے تو وہ یہ شوق بھی پورا کر رہے ہیں. لیکن ہماری اتنی سی گزارش ہے کہ جب تحریک آزادی کا مسئلہ ہو، اس علاقے میں ان ضلعوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں، لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیڈروں کے استقبال کے لیے، ان کے کھانے پکانے کے لیے، ووٹ خریدنے کے لیے آپ لاکھوں روپے لگا سکتے ہیں، اپنی برادری کا شملہ اونچا کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا سکتے ہیں. لیکن اپنی قوم کا اور اپنی ریاست کا شملہ جو غیر ملکی پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، اس کے پاس لگانے کے لیے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے، نہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، نہ گاڑی ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ چل کر آ سکیں. لبریشن فرنٹ آپ کی پارٹی ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کے دوستوں کی، آپ کے بھائیوں کی، آپ کے بچوں کی جماعت ہے. ہم کہاں سے پیسے لائیں اتنے لوگوں کو بھر بھر کے لانے کے لیے سیز فائر لائن پر؟ ہم چاہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، وسائل یہ قوم مہیا کرے. لبریشن فرنٹ اگر 1 سال کے اندر اندر کشمیر نہ آزاد کروا کے دے، خدا کی قسم میں آپ کے ٹانگوں کے نیچے سے گزر جاؤں. ابھی ہمارے دوست جو یہ کہہ رہے تھے یہاں سے، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ویسے ہی کہہ رہے تھے ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا. میں نے صبح 8 بجے چائے کا 1 کپ پیا تھا، خدا کی قسم، صبح 8 بجے، اور اس کے ساتھ ایک چپاتی چھوٹی جو پھلکا ہوتا ہے وہ کھا کے میں نکلا ہوں. ابھی رات کے شاید 8-9 بج رہے ہیں اور یہ سارے لوگ اسی طرح ہیں. کل سے لوگ نکلے ہوئے ہیں. یہ بھوکے اور پیاسے اس لیے ہیں کہ جو ان کے پاس پیسے ہیں وہ کرائے کی مد میں، پٹرول کی مد میں اپنی گاڑیوں پہ پٹرول ڈال کر وہ آپ کے پاس یہاں پر آئے ہیں. ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ان میں سے کسی نے یہاں سے الیکشن نہیں لڑنا ہے. ان میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی برادری، قبیلہ کون کیا ہے، کون رشتہ دار ہے. یہ صرف ریاست جموں کشمیر کو ایک برادری سمجھتے ہیں. یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک اس ریاست کے باشندے اپنے بہن بھائی سمجھتے ہیں، ان کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، اس لیے یہاں پر آئے ہیں. شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ آج بڑے بڑے کھڑپینچ، بڑی بڑی گاڑیاں، 4-4 6-6 کروڑ کی گاڑیاں جب ہم آ رہے تھے تو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں سے لینڈ کروزر اور ویگو اور V8 اور اس طرح کی گاڑیاں گزر رہی تھی. ایک شادی پہ 50-50 20-20 30 ایسی گاڑیاں کھڑی ہم نے رستے میں دیکھی ہیں جس ایک گاڑی کی قیمت 4 سے 5 کروڑ 6 کروڑ روپیہ ہے.
اگر کوئی باہر سے آئے تو وہ دیکھے کہ یہ قوم آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، یہ مظلوم قوم ہے، یہ محکوم قوم ہے، جن کے تہواروں کا یہ عالم ہے، جن کے لیڈروں کا یہ عالم ہے، جن کی بیوروکریسی کا یہ عالم ہے۔ اگلی گاڑی ادھر ہی پڑی ہوتی ہے، نئی نئی گاڑیاں دیتے رہتے ہیں، سیکٹریوں کے پاس گاڑیاں، ڈپٹی سیکٹریوں کے پاس گاڑیاں، ڈی سی او کے پاس گاڑیاں، ایس پی کے پاس گاڑیاں، محلے ہی محلے، تحصیلیں ہی تحصیلیں، ضلع ہی ضلع، 2.5 ضلع تھے یہ ٹوٹل، ان کو انہوں نے چراگاہ بناتے ہوئے 10 ضلع اور پتہ نہیں 40 کے قریب تحصیلیں بنا کر ان سب میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو افسر بھرتی کر کے لگایا ہوا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا انتظام جو ہے اس خطے میں یہ پاکستان کی اسلام آباد کی دلالی کے لیے ہے اور اس خطے میں ہندوستان کی دلالی کے لیے ہے۔ اس لیے میں مختصراً اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، جو ہمارا دھرنا ہے آج کا، یہ دھرنا اس کے ذریعے ہم یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں یہاں پر کہ یہ جو غیر انسانی اور غیر قانونی قبضہ ہے اس ریاست جموں کشمیر کے اس پار اس پار اور کہیں اقصائے چین کی طرف چائنا کا بھی، اس کو ختم کیا جائے۔ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی قبضہ ختم ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان قراردادوں کے مطابق، وعدوں کے مطابق اور ہمارے حق کے مطابق، باخدا میں آپ سے کہتا ہوں کوئی قرارداد نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، ہم بھوکے مر رہے ہوں یا ہم امیر ہوں یا ہم غریب ہوں، یہ حق آزادی کا متبادل نہیں ہے۔ کوئی قرارداد ہمیں آزادی سے نہیں روک سکتی ہے۔ کوئی معاہدہ، شملہ، تاشکند، لاہور ڈکلریشن یا 2019 کے انڈین اقدامات یا اس کے بعد کے پاکستانی اقدامات ہمیں آزادی کی تحریک سے نہیں روک سکتے۔ روک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر یہ بات واضح کرنا آئے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان اگر اس خطے کی بہتری چاہتے ہیں، اگر اپنے ملکوں کی بہتری چاہتے ہیں، اگر اپنی معیشتوں کی بہتری چاہتے ہیں، اگر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر ماحولیات کی بہتری چاہتے ہیں، اگر اپنی معیشت کو ابھارنا چاہتے ہیں، دوستی بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے واحد قابل عمل، منصفانہ، دیر پا اور مستقل جو راستہ ہے وہ راستہ یہاں سے فوجوں کے انخلا کا ہے۔ ہم اپیلیں کر رہے ہیں، ہم مطالبے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مظلوم قوم کے شایان شان نہیں ہے، آزادی کے لیے لڑنے والی ایک قوم کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح ان سے مطالبے کرتی پھرے، لیکن ہم عالمی برادری کے سامنے ان کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے وعدوں پہ پورے اتریں اور اپنی فوج کا انخلا شروع کریں، اس منحوس خونی لکیر کو ختم کر کے ہمارے بہنوں بھائیوں کو، پچھڑے ہوئے خاندانوں کو، پچھڑے ہوئے گھروں کو آپس میں ملنے دیں۔ اور اگر یہ ہماری بات